کہ بلوچستان کی جو محرومیاں تھیں ان کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پہلے بھی ہوں گی, آج بھی ہیں, ہم انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ آرگومنٹس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم پاکستان کے ہر مسنگ پرسن کو, ایک شخص بھی جب تک پاکستان میں مسنگ ہے, ہم چین سے نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر صحیح الزام لگا, غلط الزام لگا, جس بھی طرح کا الزام لگائے, ریاست, قانون, لوگ مل کے اس کی جڑ تک پہنچیں گے. ہمارا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے, ہم آپ کے ساتھ مل کے ان مسئلوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو سالو کرتے ہوئے کچھ حقائق اور کچھ مجبوریوں کا جہاں آپ نے ہماری آئیڈینٹیفائی کی, ہم تھوڑی سی مزید چیزوں پہ وضاحت کر کے آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ بتائیے اس سچویشن میں ریاست کی کتنی فالٹ ہے, سیاست کی کتنی فالٹ ہے, دیگر لوگوں کی کتنی فالٹ ہے. لیکن شروع کرنے سے پہلے چند سچ ہمیں بتانے بآواز بلند ضروری ہے. پاکستان کے قانون میں, پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے مسلم پرسنز کی, کوئی گنجائش نہیں. ہماری ریاست سے اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوئیں تو وہ غلطیاں تھیں, ان کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ قانون میں کسی چیز کی گنجائش تھی, ہو گئی, وہ قانون کے باوجود ہوئیں. کیوں ہوئی ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. We'll understand why sometimes it becomes necessary to go outside the contours of law. کہ جو قانون کی حدود ہیں ان سے کبھی کبھی ریاستوں کو بڑھ کے کچھ کام کرنا پڑتا ہے. وہ کب سچویشنز آتی ہیں ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن سچ کو بآواز بلند ہم بتائیں کہ قانون میں, آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں. دوسرا سچ, میں نے جیسے کہا کہ جب تک پاکستان کا کوئی ایک بچہ بھی, کوئی ایک فرد بھی کسی بھی جگہ پہ مسنگ ہے, پاکستان کے اندر کیا کسی دوسرے ملک میں بھی مسنگ ہو, تو ہم بطور قوم اور ہماری ریاست بطور ریاست اس کی تحقیق بھی کرے گی. جہاں پہ کچھ خلش ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. تیسرا سچ, یہ بات کرنی بھی اتنی ہی ضروری ہے, شاید ریزالو کرنا چاہیے. ریاست کا خیال ہے اس کو رائٹ سے ریزالو کرنا چاہیے, سب ریزالو کرنا چاہتے ہیں. کسی کا یہ کہنا نہیں ہے دیا جائے کہ نہیں 50 ایک مسنگ پرسن ہو تو ٹھیک ہے, 50 سے اوپر جائے گا تو پھر ریاست کام کرے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حقیقتوں کو I will walk through a few slides. بہت سی باتیں جو میں اپنی سلائیڈ میں کرنا چاہتا تھا وہ جج صاحب جو کہ کمیشن کا حصہ رہے ہیں انہوں نے کر دی, عادل صاحب نے کر دی. تو کچھ چیزوں کے تھرو اسکپ کرتے ہوئے I want to talk to you about actually two arguments. پہلا آرگومنٹ کہ مینڈیٹ آف دا لا کیا ہے, قانون کیا کہتا ہے ہمارے مسنگ پرسنز کے بارے میں, اور اس مینڈیٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد نیشنل سیکیورٹی کا کیا آرگومنٹ, کیا وجہ ہے. ہم نے, آپ اور ہم سب لوگ جب افواج پاکستان کے آفیسرز فوج اپنی یونیفارم میں نہیں ہوتے تو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے گھروں میں رہتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, شادیوں وغیرہ پہ ملتے ہیں. کبھی آپ نے ایسے لوگوں کو ملے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو سب کو مسنگ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگ نہیں ہیں. تو کیا مجبوری ہے کہ ادروائز ریزنیبل پیپل کس انڈیور کے پیچھے کبھی کبھی مجبوری میں کچھ قانون وائلیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر ان کی غلطی ہے تو کچھ اصلاح کر دیں گے, اور اگر ہماری غلطی ہے, اگر ہم نے قانون کا ایمبٹ ایسا بنایا کہ ہم نے کہا کہ اس دروازے سے زیادہ جگہ نہیں ہوگی لیکن گزارنا اس کے اندر سے کرین ہے, تو پھر قانون کے اندر ہم تھوڑا سا دروازہ بہتر کر دیتے ہیں. ان دونوں میں سے ریالٹی کیا ہے, اس پہ تھوڑی سی آنسٹ کانورسیشن ہوگی. لیکن آنسٹ کانورسیشن کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ ہم سب ایک ہی طرف ہیں, ہم اس میں اپوزنگ کاؤنسل نہیں ہیں. میں نصر اللہ بلوچ صاحب آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بھی چند باتیں اسی اسپرٹ میں سنیں گے. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز, کمیشن کیسے بنا, میں یہ کچھ سلائیڈ سکپ کر رہا ہوں, آپ کو جج صاحب نے بتایا. اپروکسیمیٹ نمبرز پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. میرے نمبرز جو میں یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہ جج صاحب جتنے ایکوریٹ نہیں ہیں.
میں نے اپروکسیمیٹ نمبر 1050 بتایا. جج صاحب آپ کو بتائیں گے کہ 10,300 کچھ ہے. یہ نمبرز کیونکہ کمیشن کے اندر ہفتے مہینے میں چینج ہوتے رہتے ہیں, ہم اپروکسیمیٹ نمبرز کی بات کر رہے ہیں. 10, 15, 20 نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. پاکستان کے اندر یہ نمبر پلیز پڑھنے سے پہلے مجھے 1 منٹ دیجیے گا, میں آپ کی اٹینشن چاہتا ہوں. پاکستان کے اندر 2006 کے اندر سپریم کورٹ نے پہلے کہا, سب سے پہلے کہا کہ کمیشن بننا چاہیے مسنگ پرسنز کا. 2010 کے اندر وہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹ ہوا واپس, اور 2006 سے لے کے اب تک ہم نے اپنی سپریم کورٹ سے کہا کہ مسنگ پرسنز پتہ کروائیں, ہم نے پروونشل گورنمنٹ سے کہا مسنگ پرسنز پتہ کروائیں, وائس آف بلوچستان کو کہا, دیگر لوگوں کو کہا, این جی اوز کو کہا. سب لوگوں نے اپنی دل کھول کے ایک لسٹ بتائی. اس 10,000 بندر کے اندر یہ ہم باتیں انفورسڈ ڈسپیرنس کی نہیں کر رہے. یہ بات ہے سب نے کہا میرا بیٹا نہیں مل رہا, مسنگ پرسن میں نام لکھوا دیا. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو مرضی سے شادی کر کے بھاگ گئے, جو بعد میں ریکور کیے گئے. کمیشن بھی یہاں بیٹھا ہے, وائس آف بلوچستان بھی بیٹھا ہے. لڑکا لڑکی نے شادی کی, گھر سے بھاگ گئے, دونوں مسنگ پرسن کے اندر تھے, 6 مہینے بعد ریکور کر لیے گئے. وہ اس 10,500 کے اندر لسٹ میں نمبر. جو بندہ گھر سے ناراض ہو کے بھاگ گیا, اس نے کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتا اپنے والد کے ساتھ, میں کراچی چلا جاؤں گا, وہ اس مسنگ پرسن کے اندر ہے. 15 سال ملا کے for 15 years the Supreme Court of Pakistan, all media of Pakistan, each provincial high court, all provincial governments, all NGOs got together and said that the total number of missing people that we can all account for is about 10,000. These numbers may be off, ہو سکتا ہے 10, 15, 20 numbers off ہوں, لیکن ہم نے 75% ان میں سے ریکور کر لیا. اور ہمارے پاس تقریباً 2,200 بندہ ایسا ہے جو لسٹ میں موجود ہے اور ریکور نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو تقریباً 2,200 کا نمبر ہے, یہ پچھلے 1.5-2 سال سے 2,200 کے قریب ہی ہے. یہ نہ 2,200 سے 3,000 پہ جاتا ہے, نہ 2,200 سے 1,500 پہ آ رہا ہے. Nobody knows who these 2,200 people are. There is no real way to identify them. اچھا, میں نے ایگزیجریشن کی, سوری, معذرت, یہ میں جو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ nobody knows who these 2,200 people are. Maybe there are people who claim to know کہ یہ کون ہیں, لیکن اصل پوری طرح شناخت ہمیں 2,200 لوگوں کی نہیں پتا. میں آپ کو اسی جس پیریڈ میں ہم یہ 2,200 بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے, ابھی تک نہیں کر پا رہے, میں آپ کو بتاؤں یہ پیریڈ ہے مسنگ پرسنز کا 2001 کی جنگ کے بعد سے لے کے اب تک. اس میں کراچی بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, فاٹا بھی ہے, پنجاب کے پی بھی ہے, پنجاب بھی ہے. میں آپ کو ایک اور نمبر بتاؤں, آپ کو حیرانی ہوگی. اسی پیریڈ میں جس میں ہم 2,200 بندہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, کسی کو نہیں پتا یہ بندے کدھر ہیں, اس پیریڈ میں چھیپا اور ایدی نے 40,000 unidentified bodies دفن کی ہیں پاکستان. There are 40,000 people according to ایدی, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں, جو ایدی کہتا ہے کہ ہم نے unidentified bodies دفنائی ہیں. مجھے بتائیں ان میں سے کوئی بندہ ان میں نہیں تھا. پھر میں سارے 2,200 ڈھونڈنا چاہتا ہوں. ایک اور نمبر, افغانستان کی گورنمنٹ نے نمبرز کنفرم کیے, پاکستان کی گورنمنٹ نے کوریلیٹ کیے کہ کتنے بندے انڈاکیومنٹڈ اپروکسیمیٹلی پاکستان سے افغانستان شفٹ ہو گئے اس پیریڈ کے اندر. وائس آف بلوچستان بتائے کہ ان میں سے کوئی بندہ ان میں نہیں ہے. گارنٹی کرے ہم سارے 2,200 ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ 2,200, اور میں پھر سے گزارش کروں کہ ہم ان میں سے ایک بندہ بھی گما ہوا چھوڑنا نہیں چاہتے. پاکستان کا کہ آئین کا, پاکستان کی ریاست کا جو کہ آئین کے تابع چلتی ہے یا آئین کے تھرو کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے, اس کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ نہیں, پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم ایک شخص کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے, ایک بھی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. لیکن پلیز مجھے بتائیے کہ ان 2,200 میں سے کچھ لوگ وہ نہیں تھے جو ایدی نے دفن کر دیے, جو افغانستان چلے گئے.
آپ گارنٹی کریں ہم سارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ واقعی نمبر اس طرح ہے یا نہیں ہے، اور مجھے بھی نہیں پتا، تو آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ باہر جا کے تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں مار دیا، درست بات ہے، زیادتیاں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں مارا، لیکن جو ساری بات ہو رہی ہے اس کے حقائق پوری طرح پتہ ہونے چاہیے. بتائیے کہ 2200 کے درمیان کون سی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن. میں ذرا اس کو تھوڑا مزید پرسپیکٹو میں کرتا ہوں. we'll have this debate. That's the full number. Please look at the number again. That's the full number جو 15 سال میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے بعد، کمیشن کے آرڈرز کے بعد، ٹیلی ویژن پروگرامز کے بعد، گورنمنٹ آف بلوچستان کے آرڈرز کے بعد کی ہم نے اخبار اشتہار کیے. یہ کمیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے، کمیشن نے اخبار اشتہار کیے. کسی کو کوئی مسنگ پرسن رپورٹ ہے آ کے ہمیں بتائے، اس کے بعد ہمارا یہ نمبر ہے. میں آپ کو اپنی اگلی سلائڈ دکھاؤں تو آپ کو تھوڑی حیرانی ہوگی. یہ ریکوریز ہیں. یونائٹڈ نیشنز کہتا ہے کہ چائنا میں 30,000 پیپل مسنگ ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ انڈیا میں 57,000 پیپل مسنگ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی اسٹیٹ نہیں کہہ رہی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے. سیریا میں 82,000 لوگ مسنگ ہیں. سری لنکا میں 90,000 unaccountted for لوگ ہیں. اب رشیا کے اندر 100,000 ہیں. افغانستان میں ملین سے زیادہ. میں نے بھی کچھ کنٹریز نہیں کی جو مڈل ایسٹ کی ہیں. میں آپ کو ایک اور حیرانی کی بات بتاؤں کہ جس پیریڈ میں پاکستان کے اندر 10,000 بندہ مسنگ ہے، ابھی عادل صاحب نے ایک نیریٹو وارفیئر کی بات کی. There are 54 international reports between 2001 and 2020 جو پاکستان کے مسنگ پرسنز پہ لکھی گئی انٹرنیشنل ایجنسیز نے. کتنی لکھی؟ 54. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا، چائنا، سری لنکا، رشیا، ان کے اوپر کتنی لکھی گئی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے پیریڈ کے اندر باقی تمام ملکوں کو ملا کے 8 رپورٹس لکھی گئی. 8 by international agencies. They wrote 54 on Pakistan. ہم وہ 10,000 کا ایک بندہ بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سب کو ریکور کریں گے، لیکن سچ کو سچ کہیں، بتائیں کہ نیریٹو کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے. یہ میری جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. دیکھیں باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. باقی سارے ملکوں میں مسنگ پرسنز بھی ہوں تو انشاءاللہ پاکستان میں نہیں ہوں گے. لیکن کچھ پرسپیکٹو کو ٹھیک رکھیں. اتنا زیادتی، اتنا ظلم نہیں ہو سکتا، اتنی ون سائیڈڈ ڈسکشن نہیں ہو سکتی. میں ڈومیسٹک لاء کے اندر بتاؤں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے مسنگ پرسنز کرنے کی. اسپیسیفکلی آرٹیکل 10 اور قانون کے اوپر جب بھی تھوڑی بات کرنے لگے تو لوگ آہستہ آہستہ سونا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم اس پہ بہت جلدی سے اگلے 1 منٹ کے اندر ان 2 سلائڈ سے گزریں گے کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 10 ہے جو ایکچوئل پریونٹیو ڈیٹینشن سے ڈیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جس بھی شخص کو اریسٹ کیا جائے گا اس کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے، پریونٹیو ڈیٹینشن، جس کو آئین کہتا ہے کہ جب پریونٹیو ڈیٹینشن ہو انٹیگریٹی، سیکیورٹی، ایکسٹرنل افیئرس کے لیے، تو پریونٹیو ڈیٹینشن کے لوگوں کو آپ 90 ڈیز تک رکھ سکتے ہیں. دیٹس دا فل ایمبٹ آف دا لا. جس کو اریسٹ کریں گے 24 گھنٹے میں عدالت پیش کریں گے. پریونٹیو ڈیٹینشن میں کچھ قوانین میں، این پی او میں، اینٹی ٹیررزم میں، دیگر چیزوں میں آپ 90 ڈے تک آپ ان کو رکھ سکتے ہیں. میں قوانین کو تھوڑا سا آگے اسکپ کرتے ہوئے صرف ایک گزارش کروں کہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے بہت سی انٹرنیشنل لا کی ٹریٹیز بھی سائن کی ہوئی ہیں. ان کے اندر بھی ہم آبلیگیٹڈ ہے ٹو انشور کہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ نہ ہمارے ملک کے اندر. بٹ وجہ کیا ہے؟ لیٹس اسٹاپ ہیئر فار اے سیکنڈ ٹو سے وجہ 2-3 باتیں میں آپ کو 1-2 ایگزامپلس دیتا ہوں، پھر آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا کرنا چاہیے. اور کیونکہ کورٹ کمانڈر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں اور باقی بھی آئی ایم شور کہ ریاست کے لوگ موجود ہوں گے تو ہماری توسط سے وہ ساری باتیں بھی سن لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پوچھتے ہیں جب ریاست کسی شخص کو کسی شک میں گرفتار کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے کرنا یہ چاہیے کہ اس کو عدالت میں پیش کرے، اس کے خلاف شواہد پیش کرے،
शवाहिद की बेसिस के ऊपर अदालत उस बंदे को अरेस्ट कर लेगी या कन्विक्ट कर देगी। इसकी लाजिम बात यह है, इस सारे प्रोसेस के लिए लाजिम बात यह है कि अदालत में पेश करने का, मॉडर्न एविडेंस दिखाने का और उसको एस्टैब्लिश करने का कि कवानीन मौजूद हो। सो फॉर एग्जाम्पल, एक जमाने में मर्डर इस तरह होता था कि एफआईआर लिखी जाती थी कि मैंने सुबह ललकारा सुना, एक बंदे ने दूसरे बंदे के खिलाफ ललकारा मारा और उसने एक रात पहले मस्जिद के अंदर ऐलान करा दिया था कि कल मैं इसको सबक सिखा दूंगा, और वो हलवाई की दुकान के पास से गुजरा तो दो हलवाई के जो पास बंदे बैठे थे उनको गवाह बना दिया, चश्मदीद गवाह। और हम इस तरह कंस्ट्रक्ट करके चश्मदीद गवाह, रिटन एविडेंस के ऊपर हम केसेस बनाते हैं क्रिमिनल लॉ के। उसकी वजह यह है कि हमारी जूरिस्प्रूडेंस, हमारा जो क्रिमिनल लॉ का जो कानून है वो 1860 का लिखा है, 1860 का पीपीसी है पाकिस्तान का। हमारा जो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर है वो 1898 का लिखा है। हमारा सिविल लॉ का प्रोसीजर 1908 का लिखा है। हम तकरीबन 200 साल पुराने कानून के नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर 150 साल पुराने कानून के नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उस कानून में जो उस वक्त मौजूद था, जो आज भी पाकिस्तान में चल रहा है, जब कोई मर्डर होता था तो उसका चश्मदीद गवाह होता था। एक गांव के अंदर कोई मर्डर हो जाता था, आपको पता होता था चश्मदीद गवाह है। हमने अपने आइन में लिख दिया, हमने अपने कानून में लिख दिया कि जब तक चश्मदीद गवाह नहीं होगा हम इसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। ये बात चलती रही 100-150 साल। अब टेररिज्म में चश्मदीद गवाह कैसे होता है? अब एक बंदा है, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरे बंदे को पैसे दिए, वो वहां से मोटरसाइकिल पे बैठा है, रैंडम से बॉर्डर क्रॉसिंग करके कहीं केपी पहुंचा, उसने एक और बंदे को बक्सा दिया, उसको पहले वाले का नहीं पता, वो बक्सा लेके कराची गया, कराची में तीसरे बंदे को दिया, उसने बम से उड़ा दिया। मैं चश्मदीद गवाह कैसे पेश करूं इन सारी चीजों के? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, आपने वीडियो कॉल्स भी सुन ली कि मैंने टेररिज्म किया या मैं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलव्विस हूं। वो वीडियो कॉल्स, वो जो ऑडियो कॉल्स आपने मेरी सुन ली, वो पाकिस्तान के कानून में एडमिसिबल नहीं है, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, उसके ऊपर सजाए मौत नहीं हो सकती। आपने वो 3 बंदे भी पकड़ लिए जिसने कहा कि मैंने सुना था कि साद रसूल एक दिन यहाँ पे आके टेररिज्म का अटैक कर देगा। वो बंदे भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो भी इनडायरेक्ट एविडेंस। जब आप मेरे खिलाफ जो रियासत के मॉडर्न टूल्स की एविडेंस है सारी अदालत लेके जाएंगे, तो अदालत कहेगी चश्मदीद गवाह किधर है, और 4 होने चाहिए और 3 होने चाहिए और ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो साथ को बाइज्जत बरी कर देते हैं। आप तो जानते हैं कि बाइज्जत बरी करना पाकिस्तान की अदालतों के लिए कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, तो उनका बाइज्जत बरी कर देते हैं। अच्छा, अगर मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाए इस सारी एविडेंस के बाद, तो मैं कल क्या करूंगा? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा नेसेसरली जो मिसिंग पर्संस में, हम एक आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करें कि मिसिंग पर्संस की बेसलाइन लीगल रीजन है, तो मैं कल क्या करूंगा? मैं कल फिर से प्रॉब्लली कोई इस तरह की एक्टिविटी करूंगा। चलें, ये मैंने मफरूजे पे बात की, एक्चुअल बात कर लेते हैं। दाता दरबार के अंदर जो 2014 के अंदर जो लोग मुलव्विस थे, 7 टेररिस्ट उसमें मुलव्विस थे, जिनमें से 3 ऐसे थे जो माजी में अरेस्ट हो चुके थे, उनको अदालतों में पेश किया गया, अदालतों ने लैक ऑफ एविडेंस पे छोड़ दिया। 7 बंदों ने अटैक किया, उसमें से 3 लोग थे। कराची में चाइनीज एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, उसके अंदर 2 लोग ऐसे थे जो पेशावर के अंदर पहले मिसिंग पर्सन्स थे, फिर अदालतों में पेश किए गए, अदालतों ने लैक ऑफ एविडेंस पे छोड़ दिया। 6 महीने बाद कराची की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया और मेरा रिश्तेदार कराची एम्बेसी के अटैक में शहीद हो गया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सर, बंदा आपके पास था, आपने उसको कैसे छोड़ दिया? वो कहेंगे मैंने अदालत में पेश किया, अदालत ने छोड़ा। आपको मैं बाय द वे बताता चलूं कि केपी हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने एपीएस पेशावर की अपील के लोगों को भी छोड़ दिया था, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा। सो ये कोई मफरूजे की बात नहीं है, जिन लोगों ने एपीएस पेशावर किया था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपील के अंदर उनको वापस पकड़ा।
اچھا تو ہم کورٹ کمانڈر کراچی سے کیا پوچھیں گے اس چائنیز ایمبیسی کے اٹیک کے بعد؟ ہم کہیں گے سر بندہ آپ کے پاس تھا، 6 مہینے آپ کے پاس تھا، آپ نے چھوڑ دیا، اس نے میرا رشتہ دار مار دیا۔ وہ واپس کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں نے نہیں چھوڑا، عدالت نے چھوڑ دیا۔ بات ہوگی کیوں عدالت نے چھوڑ دیا، پتہ چلے گا کہ وہ جو انٹرسپٹڈ کال تھی، وہ یہ تھا، وہ تھا، وہ انڈائریکٹ ایویڈنس تھی، اور وہ جو ہمارا 1860 کا کرمنل لا اس کے بیسس کے اوپر پوری نہیں اترتی تھی۔ تو آپ اس شخص کے لواحقین جس جو کراچی اٹیک کے اندر شہید ہو گئے، اس شخص کے اگر آپ لواحقین ہو تو آپ کورٹ کمانڈر کراچی کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے سر اگلی دفعہ چھوڑنا نہ اس کو، عدالت نہ پیش کرنا۔ وہ شخص اب مسنگ پرسن، اور آپ نے ایڈوائز دی بطور لواحقین کورٹ کمانڈر کو یا آئی جی کو یا ڈی آئی جی کو کہ اگر عدالت میں یہ چھٹ جائے گا نا، کیونکہ عدالت کے سٹینڈرڈز 1860 کے ہیں، تے اے میرے ہاتھ نے اینن کسی پاسے لاؤ۔ This is what you would say. And then on the other side of the argument, you go and stand and say the person is missing. You have to produce him before a magistrate. But if you produce him before the magistrate, you have history, not one, not two, you have dozens of cases of history where the magistrate is going to release him. کیونکہ جو کال آپ نے انٹرسپٹ کی تھی افغانستان کی، وہ پاکستان کے قانون میں ایڈمیسبل نہیں ہے، تو کیا کریں؟ So we come to the critical argument. میں بائی دا وے آپ کو بتاتا چلوں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ انڈیا میں کاؤنٹر ٹیررزم کی کنوکشن ریٹ ہے بہت خراب، 28-29%۔ یونائٹڈ کنگڈم میں آف آل دا کیسز، جب یو کے ٹیررزم کا کیس عدالت لے کے جاتا ہے تو 88% کنوکشن ہوتی ہے۔ آف آل دا کیسز دیٹ یونائٹڈ کنگڈم ٹیکس ٹو ٹیررزم، 88% کنوکشن ہے۔ ہم جاپان کی بات اور چائنا کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ conviction rates are really incredible. پاکستان کا 8.7% conviction rate ہے۔ That means کہ جب ہم 100 ٹیررسٹ عدالت میں پیش کرتے ہیں تو ان میں سے 91 چھوٹ جاتے ہیں اور 8 کو سزا ہوتی ہے۔ اور میں بائی دا وے اس میں سزا اس کی بھی بات کر رہا ہوں جس کو 2 سال کی، 6، جس کو سزا ہو گئی، کوئی بھی سزا ہو، ہم سزا موت کی بات نہیں کر رہے۔ یہ نہیں ہوا کہ ٹیررسٹ ختم ہو گیا۔ جو لوگ ٹیررزم کیسز میں پاکستان پروسیکیوٹ کرتا ہے، ہماری 8-9% کنوکشن ریٹ ہے۔ تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، in the fundamental debate concerning this issue, please don't read it yet, please don't read the slide, please may I just have your attention for a moment. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشنل ریجیمز کے اندر ایک ڈیبیٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن کے کور پہ ریسٹ کرتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہم سب اپنی سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر چاہتے ہیں، رائٹ؟ I'm sure Mama Khadija sahab also agrees. We want law and order. لیکن اگر کسی وجہ سے لا امپلیمنٹ کرنے سے آرڈر خراب ہو جائے، یعنی کہ میں لا امپلیمنٹ کرتا ہوں، ٹیررسٹ چھوڑ دیے جاتے ہیں، کوئٹہ کی سیکیورٹی سچویشن خراب ہو جاتی ہے۔ سو اگر لا امپلیمنٹ کرنے سے آرڈر خراب ہو جائے تو دنیا کی تمام کانسٹیٹیوشنل جورسپروڈنسز میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر تو ہونا چاہیے، لیکن لا ورسز آرڈر میں سپیریئر کون ہے؟ تو تمام ڈیبیٹس کہتی ہیں کہ آرڈر۔ لا کا کیا فائدہ ہے اگر میرے بچے سیکیور نہیں ہیں اسکول جانے کے لیے، میں بازار جا نہیں سکتا؟ اگر آرڈر نہیں ہوگا سوسائٹی میں تو لا کا کیا کریں گے؟ And so the effective question that we have to ask the state of Pakistan as citizens is کہ سر آپ نے جو 5 غلطیاں کی، ہم آپ کے خلاف ہیں ان غلطیاں، ہم آپ کے ساتھ نہیں، ہم چاہتے ہیں آپ غلطیاں ٹھیک کریں۔ لیکن کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 25 غلطیاں کی، شاید وہ ساری 25 غلطیاں نہیں ہیں، شاید اس میں اس طرح کی کمپلشنز ہیں
جو اگر حقیقت کو پوری طرح کھول کے بیان کیا جائے تو آپ اور میں بھی ایگری کریں گے کہ یا قانون ٹھیک کر لیں، ماڈرنائز کر لیں، پاس کریں کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹ 2023، پاس کریں قانون شہادت 2023، اس کے اندر کہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج سے لے کے انٹرسیپٹڈ کال سے لے کے انڈائریکٹ ایویڈنس تک، جو ماڈرن ٹیررزم میں جو باقی سب نے کیا، یونائٹڈ کنگڈم کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، چین کے قانون میں لکھا ہوا ہے، بھارت کے قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنا ہمارا کرمنل لا نہ صرف کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بٹ ہمارے کرمنل لا کے اندر ایک ریلیجس ٹینج ہے جو آئی وٹنس ٹیسٹمنی پہ بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اور میں کیونکہ وکیل ہوں تو I'm a little bit embarrassed to be saying this. Mayo Hospital, just to give you example of this testimony issue, میو ہاسپٹل لاہور کے باہر سے ایک چھوٹی انفنٹ بچی 7 دن کی 8 دن کی اریسٹ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے میں فوٹیج چلی تھی، 2 خواتین جو کہ بظاہر خواتین لگتی ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہوتا، وہ بچی لے کے ہاسپٹل سے نکل جاتے ہیں۔ ہم سب نے وہ فوٹیج دیکھی تھی۔ چل اسے تھوڑا سا آگے لے کے اسی کو تھوڑا کمبائن کرتے ہوئے، آپ سب نے یہاں پہ کوئٹہ کی وہ فوٹیج دیکھی تھی جس میں ایک کانسٹیبل کو ایک فارمر ایم پی اے کی گاڑی روند کے چلی جاتی ہے؟ ہم سب نے دیکھی تھی، کوئی شک تھا اس میں؟ آپ کو پتا ہے اس مقدمے میں کیا ہوا؟ وجہ کیا تھی باعزت بری کی؟ لیک آف آئی وٹنس ٹیسٹمنی، کیونکہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ ایڈمیسیبل نہیں تھی۔ جو لوگ چوک میں موجود تھے انہوں نے کہا نہیں جی ایم پی او صاحب نے نہیں کیا، وہ ان کے ڈرائیور نے کیا۔ اس طرح کی قانون کے اندر آپ کیسے کنوکشنز کریں گے کراس بارڈر؟ آپ کیسے کنوکشنز کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عورت بچہ اٹھا کے لے گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج نے دکھایا کہ وہ بچہ چلا گیا ہے، میٹر سپریم کورٹ تک گیا، سپریم کورٹ نے کہا قانون شہادت کے اندر جب تک سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ الیکٹرانک ایویڈنس ہے، جب تک اس کی ڈائریکٹ ٹیسٹمنی کورسپونڈ نہیں کرے گی، یہ کنوکشن نہیں ہو سکتی۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ریاست کاؤنٹر ٹیررزم کرے جس میں آرڈر ریٹین رہے، ہم سب بھی سیف رہیں، اور قانون بھی ایسا ہو جس میں وہ جو ایکٹیویٹی افغانستان میں پلان ہوئی، ایران کے اندر ایگزیکیوٹ ہوئی، وہاں سے کسی طریقے بلوچستان میں آئی اور لاہور میں آ کے پھٹ گئی، اس ساری چین کی آئی وٹنس ٹیسٹمنی بھی ہو، ساتھ ایک بندہ بھی ہو جو ساتھ ساتھ چل کے کہہ رہا ہو پھر میں نے یہ دیکھا تھا، پھر میں نے یہ دیکھا تھا۔ اس طرح تھوڑی چل سکتا ہے۔ اور اگر قانون پارلیمان امینڈ نہیں کرے گی، اور بائی دا وے قانون پارلیمان کو امینڈ نہ کرنے کی بہت سی اور سیاسی وجوہات ہیں، اس کے اندر پھر کراچی کی ٹیررزم، کراچی کی کے اندر کیا ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا، دیگر سیاستدانوں کے اس کے اندر انٹرسٹس ہیں۔ اگر پارلیمان قانون امینڈ نہیں کرے گی تو کورٹ مارٹر صاحب کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ریٹین کریں؟ کیونکہ وہ جو بندہ پکڑتے ہیں آپ ریلیز کر دیتے ہیں آپ کا قانون۔ So what option does he have? If you were IG Balochistan, what would you do? If I told you as a lawyer, there is a 50-50%, let's just not say there's a 100% chance. Let's say there's a 50% chance this is a terrorist who's going to commit some terrorism activity in the next month. You're IG Balochistan. If you produce him before a court tomorrow, he'll be let go. What would you do? And this, my friends, is the real issue of missing persons in Pakistan. جو لوگ زیادتی میں آگے پیچھے ہوئے، ہم ہر ایک کو ریکور کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ اسٹیٹ پہ سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں، ڈالنی چاہیے۔ اسٹیٹ کی غلطیاں ہیں، ہم ان غلطیوں کا مداوع کرنا چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ کو کرٹیسائز کریں گے جہاں پہ انہوں نے غلطی کی، لیکن مہربانی کر کے رسپانسبلٹی ڈالتے ہوئے یا انہیں قانون میں انیبل کریں کہ مسنگ پرسنز نہ کریں، ان کے پاس رکھنے کی اجازت ہو، ڈکلیئر کرنے کی اجازت ہو، انویسٹیگیٹ کرنے کی اجازت ہو،
ایویڈنسز وہ جو پروڈیوس کریں ان کو ماڈرن ٹیکنالوجیز میں جیسے باقی ساری دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے آپ ایکسیپٹ کریں اپنے قانون کے اندر. اور اگر نہیں کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو غیر قانونی طور پہ نہ اٹھائیں تو پھر آپ ان سے یہ نہ پوچھیں کہ وہ جو بندہ چائنیز ایمبیسی میں جس نے اٹیک کیا تھا جس کو آپ نے اٹھا لیا تھا پھر چھوڑ دیا عدالت نے وہ اٹیک کیوں ہوا. ریاست کہے گی ہم نے اٹھا لیا تھا آپ نے عوام نے اس کو چھوڑ دیا تو اور اب ہمارے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ ہم پھر سے پکڑ لیتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کو بتائیں گے نہیں. This, my friends, unfortunately, is the heart of the issue. We have a problem in this country that we want to solve. ہم اس پرابلم کو سالو کریں گے. But that problem is not nearly as exaggerated as the world will have you believe. آپ نے comparison numbers دیکھے باقیوں کے missing person numbers. The problem isn't entirely the security agencies. Yes, security agencies are a problem in some situations. But look at that conviction rate. And you tell me, if you were the SP, what would you do? If it was your responsibility to keep peace in this region, what would you do? And please judge the state accordingly. But آخر میں پھر سے احمد قدیر صاحب آپ کی تمام خواہشیں نصر اللہ بلوچ صاحب آپ کی جو سوالات ہیں جو ہم سے قانون میں عدالت میں ریاست میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم انہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم سب ایک ہی طرف ہیں اور مجھے امید ہے کہ آج کے ڈسکشن سے کچھ بہتری نکلے گی. بہت شکریہ.